اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بخاری شریف نکاح کا بیان، حدیث نمبر 656۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ایک عورت نے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ایک سوتن ہے، اگر میں اس کے سامنے کسی چیز کے ملنے کا اظہار کروں جو مجھے میرے شوہر نے نہ دی ہوں تو کیا مجھ پر گناہ ہے؟ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ دی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے دھوکہ دینے کا جوڑا پہنا ہوا ہو۔ وجہت: دھوکہ دینے کا جوڑا پہننے کا مطلب ہے کہ جھوٹا اور دھوکے باز ہیں۔ فتح الباری۔ حدیث 657۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے پرہیز کرو۔ ایک انصاری مرد نے کہا، دیور کے متعلق بتلائیں، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، دیور تو موت ہے۔ وجہت: دیور سے مراد شوہر کے وہ رشتہ دار ہیں جن کا اس کی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، مثلا شوہر کا بھائی، بھتیجا، چاچا اور ماموں وغیرہ سے تنہائی میں نہ ملنا چاہیے، لیکن وہ رشتہ دار جو محرم ہیں جیسے شوہر کا باپ اور بیٹا وغیرہ، ان سے ملنے میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث 658۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت دوسری عورت سے ملنے کے بعد اس کی تعریف اپنے شوہر سے اس طرح نہ کرے گویا وہ اس عورت کو اس کی خوبصورتی وغیرہ کو سامنے دیکھ رہا ہے۔ وجہت: ایسا کرنے سے شوہر فتنے میں پڑ سکتا ہے، اس لیے منع فرما دیا۔ حدیث 659۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں گھر سے غائب رہتے لمبا سمے گزر جائے تو رات کو گھر نہ آیا کرو۔ وجہت: سفر کے بعد اچانک گھر آنے سے اس لیے منع فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے گھر والوں میں کوئی عیب یا کمی دیکھنے کا موقع پیدا ہو جائے، اس لیے بتا کر یا دن میں آنا بہتر ہے۔ حدیث 660۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم رات کے وقت سفر سے گھر واپس آؤ تو گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ وہ عورت جس کا شوہر غائب تھا ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی کر سکے، اور جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں وہ کنگھی کر کے انہیں سنوار سکے۔ وجہت: بہتر ہے کہ آنے سے پہلے آنے کا دن اور وقت بتا دیا جائے۔ ایسے ہی منتخب حدیث سے جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، کمنٹ کرے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ آپ کا موٹیویشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اور حدیث سمجھنے کی نیک توفیق دے۔ قرآن، حدیث اور بچوں کو دین سکھلانا ماں باپ کا فرض ہے۔